अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या अमेरिका की जानिब से डिफेंस सिस्टम सऊदी अरब में हटाए जाने के बाद क्या सऊदी अरब एटमी पावर बनने की मंसूबाबंदी कर रहा है, और क्या इसमें किस हद तक हकीकत है कि सऊदी अरब ने यानी ओपेक ममालिक ने अमेरिका का पेट्रोल बंद कर दिया है। और फिर नाजरीन, क्या इन ख़बरों में यानी ये इसका रद्द अमल है कि चीन, रूस और सऊदी अरब एक पेज पर आ गए हैं, जिसकी वजह से युआन जो चाइना की करेंसी है, सऊदी अरब ने अब जो तेल की ख़रीदो फ़रोख्त है चाइना के साथ वो डॉलर को छोड़कर वो युआन में करेगा। क्या इसके बाद ही अमेरिका ने, जो बाइडन ने सऊदी अरब का डिफेंस सिस्टम जो अमेरिका का था उसको हटाने का फ़ैसला किया है, और उसके जवाब में मोहम्मद बिन सुलेमान ने ओपेक की जानिब से पेट्रोल की जो यानी कि एक खपत थी उसको कम कर दिया है ताकि अमेरिका को पेट्रोल कम जाए। नाजरीन, दुनिया आने वाले दिनों में एक बड़े बहरान की जानिब जा रही है। क्या अमेरिका और सऊदी अरब एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं? और क्या एक और सवाल कि माजी में किंग शाह फैसल सऊदी अरब के, उसको भी इसी वजह से पेट्रोल बहरान की वजह से, यानी जब उसने अमेरिका का पेट्रोल बंद किया था तो उसके भतीजे के ज़रिए ही उसे कत्ल करवा दिया गया था। और फिर क्या डॉलर का पूरी दुनिया पर जो इक़्तिदार है, जो उसकी हुकूमत है, वो ख़त्म होने जा रही है। मैं हूँ अब्दुर्रऊफ़ रूफ़ी और आप देख रहे हैं तारीख़नामा। और आज के तारीख़नामे में सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान जो हालिया कलैश है उसके असबाब क्या हैं, और उसके रद्द अमल में होने वाले जो एक दूसरे पर अटैक्स हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या है। जी हाँ नाज़रीन, जो हूसियों की जंग है, मैं सबसे पहले हूसियों की जंग से शुरू करूँगा। जो सऊदी अरब और हूसी यानी एक दूसरे के साथ, यमन के हूसी कबैलिया एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। नाज़रीन, इसमें ये हकीकत है कि जो हूसी बागी हैं उनके पीछे भी CIA के कई अवामिल कार फरमा हैं, क्योंकि CIA के साथ हूसियों के लीडरान की कई ममालिक में मुलाकातें मंजर आम पर आ चुकी हैं। और दूसरी जानब अमेरिका सऊदी अरब को भी असला दे रहा है, सऊदी अरब के साथ है, उसका इत्तेहादी भी है। यानी ये वही कैफियत है जैसे माजी में 80 की दहाई में यानी कुवैत और इराक़ के दरमियान जो 10 साल जंग हुई थी, दोनों जानिब से अमेरिका का असला फ़रोख्त हो रहा था, और अमेरिका दोनों जानिब से था। वो कुवैत के साथ भी था, वो सद्दाम हुसैन के साथ यानी इराक़ के साथ भी था। और इसी तरह इराक़ और ईरान की जो जंग हुई थी उसमें भी दोनों जानिब अमरीकी यानी यकीन दहानियाँ शामिल थीं। तो क्या अब सऊदी अरब में भी यही कुछ होने जा रहा है? और इसी वजह से नाजरीन, सऊदी अरब में एक और बहुत बड़ा यानी कि उन्होंने प्लान बनाया है, जिसके हवाले से रवाबित भी कहा जा रहा है कि उसने पाकिस्तान में भी इस टाइम सऊदी अरब के एक दो यानी कि मिनिस्टर लेवल के वो यानी कि दौरा कर रहे हैं, और वज़ीर ख़ारजा भी आने वाले मंथ में पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं सऊदी अरब के। कि क्या सऊदी अरब इस वक्त एटम बम की तरफ जा रहा है? वो एटम बम हासिल करना चाहता है, एटम बम बनाना चाहता है, या फिर अपने मिज़ाइल प्रोग्राम को दोबारा से मिज़ाइल प्रोग्राम को एक मरतबा फ़ाल करना चाह रहा है, मिज़ाइल टेक्नोलॉजी को हासिल करके यानी अपने आप को ताकतवर करना चाह रहा है। क्योंकि अमेरिका की जानिब से बाइडन ने और उनकी इंतज़ामिया ने, जो बाइडन अमेरिकी सदर ने एक वाज़ेह यानी कि सऊदी अरब पर जो उनकी एक वो थी, अपना मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम था, एक डिफेंस सिस्टम था, वो हटाने का फ़ैसला हो चुका है, जिसकी वजह से उन्होंने जो ओपेक की जानिब से, ओपेक में नाज़रीन 13 ममालिक हैं जो तेल पैदा करने वाले ममालिक हैं, और अमेरिका का तकरीबन 70% जो इस वक्त वो है वो दारोमदार है वो ओपेक के पेट्रोल पर होता है। और ओपेक ने इस वक्त उनके लिए एक बहरान की कैफियत पैदा कर दी है,
کیونکہ اس نے اپنی جو پٹرول کی وہ تھی کھپت تھی وہ تقریباً 50% سے بھی نیچے لے آئے ہیں، جس کی وجہ سے امریکہ کا پٹرول بند بھی ہوگا، امریکہ بحران کی جانب بھی جائے گا اور وہاں پر کرائسس بھی جنم لیں گے۔ اور دوسری پھر یہ ہے کہ اس وقت سعودی عرب کے محمد بن سلیمان جو اب وہاں کے وزیر اعظم بھی ہیں، ولی عہد بھی ہیں، انہوں نے چین کے ساتھ جو وہ چین کو پٹرول فروخت کرتے ہیں وہ چینی کرنسی میں یعنی ڈالر کو انہوں نے خیر آباد کہہ دیا ہے اور چینی یوان میں یعنی انہوں نے خرید و فروخت شروع کر دیا ہے، جس کا بہت بڑا دھچکا امریکہ کو لگے گا۔ اور اسی طرح روس، چین اور ایون کہ کئی اور بھی ممالک اس ٹائم امریکی کرنسی کو چھوڑ چکے ہیں، جبکہ اسی وجہ سے وہ پاکستان پر بھی دباؤ ہے، بلکہ چین جو ہے اس وقت پاکستان میں وہ امریکی ڈالر میں یعنی کہ گوادر پر کوئی ان کی وہ خرید و فروخت نہیں ہوتی اور نہ ہی ٹریڈ ہوتی ہے، بلکہ وہ بھی یا پاکستانی کرنسی یا پھر چینی کرنسی میں ہو رہی ہے۔ تو ڈالر ایک مرتبہ پھر زوال کی جانب جا رہا ہے اور یہ خطرہ لاحق ہو گیا ہے جو بائیڈن کو، امریکہ کو۔ اسی لیے انہوں نے محمد بن سلیمان کو، سعودی عرب کو جو بائیڈن نے دھمکیاں بھی دی ہیں اور اس کو بہانہ اوپیک کی پیداوار یعنی تیل کی پیداوار کم کا کہا ہے۔ تو ناظرین حالانکہ اگر دیکھا جائے ماضی میں جب بھی امریکہ پر برا وقت آیا ہے، بل کلنٹن کا دور تھا یا اوباما کا دور تھا، تو امریکہ ہمیشہ ہی اس کے صدور سعودی عرب کی طرف بھاگے اور سعودی عرب سے ہی انہوں نے ایڈ لی، اور سعودی عرب کو بھی انہوں نے آج تک جو یعنی کہ جدہ اور خاص طور پر ریاض پر ان کی بہت زیادہ ریفائنری لگا چکے ہیں، وہاں پر امریکن آرمی بھی موجود ہے اور انہوں نے اپنے ایک پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ تو اب اسی بدولت ناظرین اب ان کو وہاں سے اپنا انخلاء کیا وہ وہاں سے کریں گے، یہ بھی بہت بڑا سوال ہے۔ اور اسی طرح ناظرین جہاں تک یوان کی وہ ہے تو یہ امریکہ کو لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں ڈالروں کا نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ چین جو ہے وہ سب سے زیادہ پٹرول اس وقت سعودی عرب یا اوپیک ممالک سے لیتا ہے، اور پھر ڈالر کی جو وہ ہے وہ بھی اسی طرح ایک دم سے نیچے آ جائے گی تو اس کا نقصان بھی۔ اور پھر رہی صحیح کثر افغان جنگ، عراق جنگ، اس سے پہلے جنگوں نے پوری کر دیا، جس وجہ سے اس وقت امریکہ میں مہنگائی ان کی تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح پر ہے۔ ناظرین اس کے بعد یہ ہے کہ جو بائیڈن اس ٹائم اس پر بلکہ اس کے ملک میں اس کے میڈیا نے بھی اس پر دباؤ ہے، تنقید شروع کر دی ہے کہ ٹرمپ کے دور میں سعودی عرب کے محمد بن سلیمان اور ٹرمپ کے آپس میں تعلقات مثالی تھے، اور اس کے بعد جیسے ہی بائیڈن کا دور شروع ہوا تو جو بائیڈن نے سعودی عرب کے خلاف بیانات دیے، بلکہ ایسے بیانات دیے جس کا سعودی عرب نے برا منایا، جس کی بدولت آج حالات اس نہج پر پہنچ گئے کہ سعودی عرب میں یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ یہ جو حوثیوں کی جانب سے حملے ہوتے ہیں یہ بھی امریکہ اس کی بیک پہ امریکہ ہے، اور یہ ہے کہ ہمارے ڈیفنس سسٹم یہ جو ہٹا رہا ہے ادھر بھی امریکہ ہے، لہٰذا ہم اپنا ایک ڈیفنس سسٹم، ہم اپنا ہی دفاعی نظام کو مضبوط بنائیں، جس حوالے سے سعودی عرب نے باقاعدہ اپنی بیوروکریسی لیول پر اپنی یعنی کہ جو ان کے دفاعی امور کے یعنی کہ ماہرین ہیں ان کو مختلف ممالک میں انہوں نے دورے بھی شروع کر دیے ہیں۔ تو ناظرین کیونکہ ماضی میں بھی جب پٹرول کی وجہ سے شاہ فیصل نے یعنی 70 اور 70 کی دہائی میں پٹرول ہی بند کیا تھا امریکہ کا، جس کی وجہ سے اس کے بھتیجے کے ذریعے ان کو مرڈر کرا دیا گیا تھا۔ تو اب بھی امریکہ یعنی جو بائیڈن نے جو دھمکی دی ہے کہ ہم سعودی عرب کو دیکھ لیں گے یا اس کا انجام ایسا ہوگا، جس کا جواب ترکی محمد بن سلیمان نے بھی دیا ہے۔ تو ناظرین یہ سوال اب بہت زیادہ یعنی کہ بڑھتا جا رہا ہے کہ کیا سعودی عرب ایٹم بم بنانے جا رہا ہے؟ اور پھر ناظرین انہوں نے پٹرول تو بند کر ہی دیا ہے، اور پھر کچھ دوست ممالک جو درمیانی وہ ہیں جیسے برطانیہ ہے، فرانس ہے، اور کئی ممالک اس وقت کوششیں کر رہے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ تیل کی پیداوار بڑھا دے اور چین کے ساتھ اپنے تعلقات کم کر لے، اور خاص طور پہ رشیا، کیونکہ سعودی عرب اس ٹائم رشیا کی بھی کئی چیزوں کی حمایت کر رہا ہے، اور جس طرح امریکہ چاہتا ہے کہ روس کی یعنی کہ وہ نفی کرے، اس طرح سعودی عرب نفی نہیں کر رہا بلکہ حمایت کر رہا ہے، وہ بلکہ یوکرین اور روس دونوں پر زور دے رہا ہے کہ جنگ کو بند کریں۔
تو ناظرین یہ امریکہ اور سعودی عرب کا کلیش آنے والے دنوں میں مزید بڑھ سکتا ہے، اور پھر سعودی عرب بھی ایٹم بم کی جانب یا پھر اپنے مضبوط ڈیفنس سسٹم کی جانب جا رہا ہے۔ اور اس موقع پر امریکی سازشیں بھی، جیسے وہ عراق کویت جنگ پہ ماضی کا حصہ بن چکی ہیں اور پوری دنیا پہ عیاں ہو چکی ہیں، تو یہ اب ادھر بھی حوثی باغیوں کے ساتھ ہونے والی جنگ اور سعودی عرب سے جو وہ پیسہ کما رہا ہے، یعنی وہ جو پٹرول بھی لے رہا ہے، پیسہ بھی کما رہا ہے اور اپنے ہتھیار بھی بیچ رہا ہے، تو اس سلسلے میں امریکہ اب ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے۔ یقیناً یہ صورتحال ایک نئی صورتحال کو جنم لے رہی ہے اور دنیا میں ایک مضبوط گروپ جنم لے رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین، روس، چین، پاکستان، سعودی عرب، ترکی، یہ سارے امریکہ سے متنفر ہیں، تو یقیناً یہ امریکہ کے زوال کا سبب بھی بن سکتا ہے، اور یہی کچھ اس ٹائم امریکہ کے اخبارات اور امریکہ کے میڈیا میں بھی آ رہا ہے۔ ناظرین، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مستند ویڈیوز دیکھنے کے لیے تاریخ نامہ چینل کو سبسکرائب کریں، چینل کو لائک کریں۔ میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ۔ بہت